ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی، عظمتیں تو ہیں نا حضرت میں، اور حضرت نے بہت بڑا امتحان دیا، اور آج ہمارے ایمان کے ذوف کا یہ عالم ہے کہ ہم 10 روپے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حقیقت ہے۔ اور پھر یہاں تک ہماری گندگی بڑھ گئی، لالچ اتنا غالب آیا، دنیا کی محبت نے ہمیں خدا سے اتنا دور کر دیا کہ جو اب حالات ہیں وہ آپ کے سامنے۔ اب بازاروں میں دودھ نہیں، کیمیکل، حالانکہ کبھی پانی ڈالنا بھی مایوس سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت اب تو میں کہتا ہوں پانی والا بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ گوشت کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کدھر کھان ڈیا تھا، ہاں پتہ نہیں بکرے کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن چھوڑا کیا؟ بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے۔ سوکھا کام تو نہیں بادشاہی چھوڑ دینا، تخت چھوڑنا، تاج چھوڑنا حضرت سوکھا کام، لیکن حضرات یاد رکھنا کبھی اس کے لیے چھوڑ کے بھی دیکھنا، پھر دیکھو وہ مول کیا ڈالتا ہے۔ دودھ میں ہم پانی ملا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر لو گے حضرت۔ روٹیاں تو 2 ہی کھانی ہیں، کہ کچھ زیادہ کھا لے گا، 2 ہی کھانی ہے حضرت، اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اتنے کر لے گا، اور تو نے کیا کرنا ہے۔ تو جب حضرت نے چھوڑ دیا نا تو آپ نے پھر وہ گدڑی پہنی جو فقراء کا لباس ہے، درویشوں کا لباس ہے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت ایک دن دریا کے کنارے بیٹھ کے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو آپ کے ماموں گزرے۔ ظاہر ہے حضرت ایک خون کا رشتہ تھا، بہن کا بیٹا تھا، اور جس کو دیکھا حضرت بادشاہی کرتے ہوئے تو کیا دیکھا کہ آج یہ حالت ہے کہ جو گدڑی ہے وہ پھٹی ہے، تن پہ جو لباس ہے نا وہ پھٹا ہے، اور اس کو سی رہے ہیں۔ تو ظاہر دل کو چوٹ لگی، تو بڑے درد سے آپ کو کہتے ہیں او ابراہیم، او کی لبئی بادشاہی چھڑ کے چلے آئے جیا۔ آپ مسکرائے۔ آپ نے لکھا ہے بزرگوں نے کہ آپ نے وہ سوئی جو ہے نا وہ پانی میں پھینک دی، دریا میں۔ اب حضرت آپ ذرا فکرے کی گہرائی میں جائیے گا، دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی حیثیت کیا ہے حضرت؟ چند لمحوں میں پتہ نہیں کتنا سفر طے کر جائے گی۔ تو پھینک کے نا پھر آپ دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سوئی لاؤ۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں نا اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے سونے کی نہیں مانگی، میں نے اپنی مانگی ہے، سونے کی نہیں۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے ہیں، یہ سونا کسی کے لیے قیمت رکھتا ہوگا، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارا کچھ ہی ہمارا یار ہے۔ سونا تو ہم پہلے چھوڑ چکے، یہ سونے کی کیوں لے کے آ گئی؟ میں نے اپنی مانگی، اپنی، میری سوئی لاؤ۔ تو پھر لکھا ہے کہ ایک چھوٹی مچھلی نا حضرت کی سوئی لے کے آئی اپنے منہ میں، تو آپ وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ماموں، پہلی میری حکومت لوگوں پر تھی، لیکن جب سے میں اس کا ہوا ہوں، جہاں جہاں اس کی حکومت ہے میری بھی ہے، اور میں نے یہ جو کہا نا میری بھی ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت ہے حضرت، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ۔ اس لیے حضرت ذرا بچ کے رہنا، کھانیاں 2 روٹیاں ہی نہیں، اور تو کی کر لیں گے؟ اور اگر تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی پہ لگا، ایک وقت آئے گا ڈاکٹر تجھے وہ بھی منع کر دے گا۔ بھائی قرآن ہے نا، اتنا کھلا چیلنج ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تباہ کر دوں گا۔ کتنا کھلا چیلنج ہے حضرت۔ تو میرے ایک دوست ہی ہیں، محبت کرتے ہیں، جمعے میں کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں، تو چلو اللہ ان کو نماز کی بھی توفیق دے۔ تو حضرت وقت تو لگتا ہے نا، دیکھیں نا اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کپڑا واشنگ مشین میں پھینکیں تو اسی، نہیں، اس کو بڑے چکر کھانے پڑتے ہیں حضرت، اس کو مشین کے بڑی مار کھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے صفائی میسر آتی ہے۔
اور حضرت جتنا میل ہم نے جمع کر لیا شاید زمانے لگ جائیں صاف ہوتے ہوتے ہیں، جتنا میل ہم نے اکٹھا اسی تو سوٹ گندا ہی بڑا کر چڑیا ہے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں نا اے آج ہی کپڑے لا دیو ذرا صاف سوکھا ہو جائے گا، کہتی ہیں نا بیویاں گھروں میں میں سفید کپڑے پہننے چھوڑ چکا ہوں، وہ بھائی میری گھر والی بیمار رہتی ہے، میں پہنتے ہی کلرڈ کپڑے ہوں، چلو 2-3 دن گزر جاتے ہیں، اس کو بیچاری کو مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ تو جب میں سفید پہنتا تھا نا تو میں اکثر سوچتا تھا، اس نے اکثر کہنا اے ادھر آج ہی لا دئیو صاف سوکھا ہو جائے گا۔ تو حضرت سانو تے 40-50 سال ہو گئے نہیں کدی صاف ہی نہیں کیتا ہے حضرت۔ ہاں حضرت اس کپڑے کو واشنگ مشین صاف کرتی ہے، اس کپڑے کو آنسو صاف کرتے ہیں حضرت۔ اور ہمیں تو زمانے گزر گئے حضرت، کبھی ہم روئے ہی نہیں، کبھی ہم نے صفائی کی ہی نہیں، تو پھر وقت تو لگتا ہے نا حضرت۔ وہ کسی صوفی شاعر نے، میں پڑھتا ہوں اکثر شعر، بھو بھاگت بھاگت بھاگے شک بے یقینی، بھو بھاگت بھاگت بھاگے من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ ٹائم لگے گا میاں نو جاگ دے، بڑی دیر دا ستا پیا ہے، بڑی دیر دا غافل ہے، وقت لگے گا تھوڑا۔ تو کبھی کبھی نہ آ جاتے ہیں جمعے میں، تو پھر جس دن میں نے کوئی بات کی وہ پھر فون پر اس حوالے سے مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن پہلے بھی نہیں جی بندہ ہے نا حضرت، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں تراش لی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگتا اللہ سے۔ وہ ایسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے، اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں گھڑ لی ہیں حضرت۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی میں سے دیکھو بہترین ہاں۔ میں نے کہا حضرت پھر میری سنو گے غصہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ میں کیا حضرت جی شوگر بھی ہے، ہاں جی، بلڈ پریشر بھی ہے، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ بھی ہے، ہاں جی، ہیپیٹائٹس سی بھی ہے، ہاں جی۔ تو میری تو راتی روٹی کھان بہندے ہوتے کی پکتا ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے تقریباً ہمارا ٹیبل بھرا ہوتا ہے۔ میں حضرت میں ٹیبل بھرن کی گل نہیں کرتا، میں تمہیں پوچھنا تھی کی کھاندے ہو؟ نہیں مینوں تو ڈاکٹر نے دلیہ ہی آکھیا ہے، تو میں اور پھر کیویں بند کرنا سی، اور پھر کیویں بند کرنا سی؟ تینوں نہ سمجھ آئے تو وکھری گل ہے میاں، ہاں تیرے ٹیبل پہ مچھلی بھی پڑی ہے لیکن تو کھا نہیں سکتا، تیرے ٹیبل پہ چھوٹا گوشت بھی پڑا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، تو کھا نہیں سکتا، اور انہیں کس طرح بند کرنا میاں؟ انجی بند کر دے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میاں دھیان کرو حضرت، دھیان کرو اور دھیان کرو حضرت۔ یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی بڑی کمال شخصیت ہوئی۔ اب تو خیر اتنا وقت نہیں ہوتا، کبھی کتاب کھول کے پڑھنا حضرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، ہم نے تو کھانے کا نام محبت رکھ لیا، محبت ان لوگوں نے کی ہے، محبت ان لوگوں نے کی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس گیا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیں، اور یہ نہ سمجھنا کہ داؤد تائی کو چھوٹے بزرگ ہیں، آپ حضرت جنید کے دادا پیر ہیں، آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی کے پیرو مرشد ہیں۔ دیکھیں نا جس نے سری سکتی بنائے، جن کے پوتے مرید داؤد حضرت جنید ہیں، تو وہ حضرت خود کیا ہوں گے، کیا حضرت ہوں گے حضرت۔ تو لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کردہ حضور کو نصیحت فرماؤ، حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ۔ تو حضرت رو پڑے، تو ہارون عرض کردہ حضور میں آیا ہوں کو نصیحت فرمائیں، تو آپ رو رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں یار کل میں بازاروں لنگن ڈیا سا تے میرا پیر ایک بندے دے پیر تے آ گیا، میں تے آپ ہی معافی منگن ڈیا۔ اللہ لکھا ہے کہ ہارون رشید روتا ہوا نا، یہ کہہ کے اٹھایا ہارون نصیحت کے لیے شیخ نے بہت بڑی بات کہہ دی، دھیان کرو جانے بھائی جی تو کانوں متکے لاندے لوگاں نال نہیں جے رہنا ہے میاں، نہیں جے رہنا ہے، ہاں اللہ دی مخلوق نو تکلیف نہ دو، لوگاں دے کم آؤ، اچھا کرو کچھ لوگاں لئی،
अच्छा करो, जाना है हजरत है तू, जाना है तू। अज नचदे ने ससीए मोर बागी, मेरी गड्डी, मेरा मोबाइल, मेरी फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा वो, मेरा है, मैं है कीता, मैं वो कीता, मैं इत्थे गया, मैं उत्थे गया, मैं उन्हों मारिया, मैं उन्हों ये कर छड़िया। तो वारशाह क्या कहते हैं, अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नले वजन रबाब तंबूड़ अरिए, इन्हां खाम ख्याल दे खैमियां दी टुट जानी है एक दिन तनाव बड़िए। हाँ यार, टुटनी एक दिन तनाव कड़क करके। अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूड़ अरिए, इन्हां खाम ख्याल दे खैमियां दी टुट जानी एक दिन तनाव बड़ी। हाँ, मंजी ते पिया होना मुर्दा, लाण हुंदा होना सुलेमान मर गया जे मगर तू बाजना दा, और की होना इधर, यही होना और की होना इधर, की कर लांगा मैं। और मौत फड़ फड़ के लैके जान नहीं दी, रोज जनाजा, रोज ऐलान, पता नहीं क्यों दिल ने पत्थर हो गए ने, असीं मनदे ही नहीं पे इधर, क्यों दिल ने पत्थर हो गए ने। ये हजरत ना खड़े थे तो पास से एक सिपाही गुजरा हजरत के, कोई आर्मी का ऑफिसर, तो वो अनजान था, उसको नहीं पता था। वो हजरत के सामने खड़ा होकर ना पूछता है, ए भाई तेरा नाम की है? अब आपने नहीं फरमाया वही मैं वहां इब्राहिम बिन अदम जिन्हें अल्लाह दी मोहब्बत बलख दी बादशाही छड़ी। आपने फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला है। वो पूछता है शहर किधर नूं है? तो हजरत के बिल्कुल पीछे ना कब्रिस्तान था। वो पूछता है आबादी किधर है, शहर किधर है? तो हजरत के बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान था। तो आप कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर कहते हैं वे आबादी। ज़ाहिर आर्मी का बंदा था, सिपाही था, फौजी था, उसको गुस्सा लगा, उसने हजरत के सर पे ना डंडा दे मारा, तो हजरत का सर फट गया। आप फरमाते हैं अल्लाह तेरी खैर करे, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको और गुस्सा आया, उसने हजरत का इधर से ना गिरेबान पकड़ा, और ज़ाहिर स्ट्रांग आदमी होगा, उसने हजरत को अपने घोड़े के आगे बिठाया और चल निकला। वो जिधर जिधर को रास्ता जा रहा था वो शहर में दाखिल हो गया। जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने देखा कि हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सर मुबारक से खून बह रहा है। उसने हजरत को आगे अपने घोड़े पर डाल रखा है। वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। इससे पहले कि वो सिपाही को पीटते पकड़ के, हजरत ने कहा नहीं इन्हों कख नहीं कहना है। वो भी डर गया। वो लोगों को पूछता है भाई मैंने कसूर क्या किया, क्यों मुझे मारने लगे हो? लोग कहते हैं बेहयावा, इससे बड़ा तू क्या कसूर करेगा कि तूने अल्लाह के वली हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम को अपने घोड़े पे डाल रखा है। उसने भी हजरत का बड़ा नाम सुना था। वो कदमों में गिर के माफी दे। आपने फरमाया भाई तू कसूर केड़ा कीता जी तेनों माफी दे छड़ी, जा अल्लाह तेरा भला करे। मुख्तसर वो हजरत को पूछता है जनाब जब मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है तो आपने क्यों नहीं बताया मैं इब्राहिम बिन अदम? आपने फरमाया ये नाम तो मेरे माँ बाप ने रख दिया, मैं तो अब्दुल्ला ही हूं ना। ये नाम तो मेरे माँ बाप ने रख दिया, मैं तो अब्दुल्ला ही हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। हजरत तो पूछता है हजरत देखो ना, बात भी तो आपने ऐसी की ना कि मुझे गुस्सा आ गया। जब आपसे मैंने पूछा कि आबादी किधर है, शहर किधर है, तो आप मुझे अब शहर का पता बताएं, आप मुझे कब्रिस्तान का पता क्यों बता रहे हैं? तो आपने फरमाया भाई झूठ मैंने भी नहीं बोला, आबादी यही है, झूठ मैंने भी नहीं बोला। जरूर वो किस तरह? आपने फरमाया जिसको तू आबादी कह रहे है, जिसको तू शहर कह रहा है, मुझे ये बता वो शहर वाले किधर आ रहे हैं? कहता जनाब सारे इत्थे आन डे ने। आपने फरमाया इथों तो कोई उधर नहीं गया? नहीं हुजूर इथों कोई उधर नहीं गया, वो इधर ही आन डे ने। आपने फरमाया फिर वो आबादी किस तरह आई? आबादी तो यही हुई ना फिर, क्योंकि इथों कोई उत्थे नहीं जान डया।